حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے، تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے، تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے، تو وہاں انہوں نے کہا چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے، کوئی آدمی نہ آدمزاد، اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آئے مسجد میں۔ حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں، اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا۔ کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا۔ نواب صاحب کے پاس پہنچے، نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا، کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں مگر دو کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر، تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو۔ یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں گے۔ بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں بات کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سے میں آ جانا، کب راسوں میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا۔ اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے، وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا۔ حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے، اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام۔ یہ کہہ کر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا۔ جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آج تو وضو کر لے، آپ وضو کیا تو غسل کر لے۔ تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دل ایسا بدلا کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی مولانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تہاوناً نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتا۔ تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی، لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا، تو لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ ہمارا کام، ہم طالب علموں کا کام صرف
حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا، اور وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور صحبت کے بعد پھر دوسری بات جو فرمائی، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کو کیا کرے؟ انذار کرے۔ اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظی ترجمہ اردو میں کرو گے تو یہی ہوگا کہ ڈرائیں، لیکن اردو میں ڈرانے کا ایک ہی لفظ ہے بیچارے کے پاس اردو میں، اور کوئی لفظ نہیں۔ عربی زبان میں ہر قسم کے خوف کے لیے الگ لفظ۔ انذار جو ہوتا ہے ڈرانا، انذار والا ڈرانا، ایک تو ڈرانا وہ ہوتا ہے جو سانپ سے ڈرائے، بچھو سے ڈرائے، ڈاکو سے ڈرائے، موذی افراد سے ڈرائے، اس کے لیے انذار نہیں آتا۔ انذار وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی شفقت کی وجہ سے، کسی پر شفقت کی وجہ سے کسی کو ڈرایا جائے کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے اس نقصان سے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لو، یہ ہے انذار۔ تو فرمایا کہ سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ نذیر نذیر نذیر، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نذیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ تو نذیر کے معنی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ قوم دوسرے کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کو ڈرایا جائے، جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، جیسے باپ اپنے اولاد کو ڈراتا ہے، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، وہ شفقت مد نظر ہوتی ہے اس کی۔ تو وہاں اس کو تانا دینا مقصود نہیں ہوتا، اس کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شفقت مقصود ہوتی ہے۔ وہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اسی کا ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ سخن دل نواز، کہ بات ایسی ہو جو دلوں میں اتر جائے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب پھولوں سے دیا جاتا ہے، گالی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انبیاء کرام کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو کہتا ہے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو گالی دی جا رہی ہے تو گالی کو ایک مسئلہ بنا کر اس کا جواب دے دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خطبے کے دوران، تقریر کے دوران کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ خطبے تقریر کے دوران، آج ذرا ہم تصور تو کریں، کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر ہمیں کہے تو اول تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو، اور اگر ہم نہیں تو ہمارے حوالی موالی جو ہیں اس کی تکہ بوٹی نوچ ڈالیں گے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا جواب یہ تھا، بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس کو گالی کو مسئلہ بنا کر جواب دے دیا۔ تو انذار کے اندر شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں نفرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں ہے، نفرت اس شخص سے نہیں ہے، اس سے محبت ہے، اس پر ترس ہے، اس کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں کولیاں بھر بھر کر جہنم سے نکالنے والا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے جہاں پرسوز کہ اس دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنی اس قوم کو کسی طرح بچا لے جاؤں۔ یہ صورت جو ہے، حالانکہ ایسے بھی مواقع قرآن کریم میں بیان فرمائے جہاں پر پتہ تھا تقریباً
کہ میں کچھ کہوں گا تو اثر بھی نہیں ہوگا. فرعون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی علم ازلی میں تو یہ بات تھی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ لعلہ یتذکر و یخشی. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، لیکن اے موسیٰ، اے ہارون، تم بحیث داعی مبلغ کے جب جاؤ تمہارے دل میں یہ امید ضرور ہونی چاہیے کہ لعلہ یتذکر و یخشی.